بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العطایا۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے عطیہ، ہدیہ، گفٹ وغیرہ جو لوگ آپس میں محبت و مودت کی وجہ سے دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اسی کو کہتے ہیں العطایا۔ عطایا عطیہ کی جمع ہے۔ عطیہ عموماً اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کیا کرے، دوسرے کو کیا کر دے، کچھ عطیہ کر دے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو۔ اور اس کے اطلاق جو ہے یہاں پر زمین کا وقف کرنا وغیرہ پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بعض حضرات کو کچھ دیتے تھے نا، تو بڑی کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو عطیہ کہتے ہیں۔ عمر میں کم ہو یا فضیلت میں کم ہو، درجے میں، اس کی طرف سے جو دیا جائے اس کو کہتے ہیں ہدیہ۔ ہدیہ۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان عمر رضی اللہ عنہ اصواب ارضا بخیبر۔ ابن عمر کہتے کہ حضرت عمر نے اس کے ابا جان کو خیبر میں ایک زمین حصے میں ملی تھی۔ فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھ گئے کہ نصبت ارضا بخیبر، خیبر کے علاقے میں مجھے ایک زمین ملی ہے۔ لم اصب مالا قط انفس عندي منه، اس سے بہتر مال مجھے کوئی اور نہیں ملا۔ کہہ رہے کہ فما، اس سے بہتر مال مجھے کوئی اور نہیں ملا، فما تأمرنی بھی، اس کے متعلق مجھے کیا حکم دیتے؟ قال ان شئت حبست اصلها، اس کے اصل کو اپنے پاس رکھ دو، وتصدقت بها، اور جو سے نفع آتا ہے نا اسے آپ صدقہ کرے۔ فتصدق بها عمر سے نے پھر اس صدقہ کیا۔ اور ایک کہ انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث وتصدق به في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، کہ اس کا جو اصل ہے نہ تو بیچا جائے گا، نہ ہبہ اس کا درست ہوگا، نہ میراث میں کسی کو ملے گا۔ اور یہ جو صدقہ کیے گئے نا فقراء پر، اقارب و رشتہ دار اعزاء پر، جو رقاب وغیرہ ہونا سے جو نہ پاتے وہ خرچ کیا جائے گا، کس پر؟ جن کی مکاتبت کی گئی ہو یا گردن آزاد کرنی ہو، عام سبیل اللہ میں، خصوصاً جہاد میں، اور مسافرین پر، مہمانوں پر۔ لا جناح علی من ولیہ یأکل من بالمعروف، اور جس کی نگرانی کرنا، اور نگرانی کے سلسلے میں اگر کوئی اجرت اسی دستور و قانون کے مطابق لے جتنا اس کا حق بنتا ہے نا، تو اس میں اس کے لیے کوئی خرج نہیں ہوئی تیما، یہ اس سے کھلائے کسی رشتہ دار مہمان وغیرہ کو، غیر متمول، لیکن یہ شرط ہے کہ اس کو جائیداد مال نہ بنائے۔ قال ابن سیرین رحمہ اللہ غیر متعسل مال، یعنی جمع کرنے والا نہ ہو، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرہ جائزۃ، عمرہ جائز ہے۔ عمرہ سے وہ عمرہ مراد نہیں حج و عمرہ، وہ تو الگ چیز ہے نا، یہ لفظ عمرہ ہے۔ چلو زبر کے ساتھ پڑھو عین پر، عمرہ، عمرہ، تو پھر اس کے ساتھ خلط نہیں آئے گا نا، عام معنی میں کوئی سنے گا تو سمجھے گا یار یہ تو عمرے کا لفظ کہہ رہے۔ یہ جو عمرہ ہے تین طرح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کہتے کہ عمرتک هذه الدار فاذا مت فهي لورثتک، یہ تو کیا ہے، ہبہ بن جاتا ہے۔ جب وہ کہتے کہ یہ اگر آپ کا ہو گیا پھر میرے مرنے کے بعد آپ کی ورثاء کو ملے گا۔ اور معمر کے ملکیت سے نکلتی، ایک آدمی ہے معمر، عمرے کرنے والا، یعنی عمرہ دینا ہے کہ معمر لہو، جس کو دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی مطلقاً کسی کے کہ عمرتک لہا، بس میں نے آپ کو دیا یہ، اور جعلت لک عمرک، تو جمہور حضرات کہتے کہ یہ بھی پہلے کی طرح ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ بعض علماء کہتے کہ اس کے ورثاء کو نہیں ملے گا بلکہ معمر کو یہ لوٹ جائے گا، جب کون مر جائے؟ معمر لہو۔ تیسری صورت یہ کہ اس سے کہتے کہ جعلتها لک عمرہ فاذا مت عادت الی او الی ورثته، کہ میں نے آپ کو دیا نا، جب یا آپ مر جائے یا میں مر جاؤں یا آپ مر جائے تو پھر میرے ورثاء کو یہ گھر لوٹ جائے گا۔ تو یہ بھی ہمارے نزدیک درست ہے، اور جو شرط نہ شرط فاسد ختم ہو جائے گا، اور اصل ہبہ ہے وہ فاسد نہیں ہوگا، شرط باطل ہوگا۔ یہی مسائل آپ کے سامنے باقی ذکر کر رہے مزید۔ العمرہ جائزۃ متفق علیہ۔
وعن جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العمر میراث لأہلها، یعنی ممر لہو کے جو وارثین ہیں نا ان کی طرف لوٹ جائے گا. رواہ مسلم. عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل اعمر عمرا لہو، جس شخص کو عمرہ دیا جائے ولعقبہ تو وہ اسی کے لیے ہوگا اور اس کے رشتہ داروں کے لیے نہ جو کیا ہے وارثین ہے. فإنها للذی اعطیها لا يرجع الى الذي اعطاها، جس نے مطلقاً دیا ہونا تصریح کے ساتھ، پھر تو ممر لہو کو ہی یہ دیا جائے گا یا اس کے ورثہ کو، لأنه اعطى عطاء وقعت فيه الموارث، کہ اس میں میراث بھی جاری ہو گئی. متفق علیہ. وعنہ قال انما العمرہ التي اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس عمرے کی اجازت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی نا، یہ وہ ہے ایقول کہ ہی لک ولعقبک، کہ آپ کی یہ گھر یا جو کچھ بھی دے زمین ہے یہ تو آپ کا ہو گیا اور آپ کے ورثاء کو بھی ملے گا. فائدہ قال، لیکن اگر یہ کہا کہ ہی لک ما عشت، جب تک تمہاری زندگی رہے تو تمہیں ملے گا، آگے نہیں تو فإن ترجع الی صاحبہ، پھر یہ مالک کو لوٹ جائے گا. متفق علیہ. الفصل الثانی عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا، رقبہ بھی نہ کرو عمرہ بھی نہ کرو. رقبہ کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کی موت کا انتظار کرتا ہے، اور عمرہ یہ تو پوری عمر کے لیے دیا جاتا ہے، عمر کے بعد لوٹایا جاتا ہے. ورثہ کا اس میں کیا ورثہ بھی جاری ہو جاتا ہے. فمن ارقب شیئا، اگر کسی کو کچھ دیا گیا نا اور پھر اس کا انتظار رہا، وعمر فیہ لورثتی، پھر اس کی ورثہ کو دیا جائے گا، یا اس شخص کے جو دینے والا ہے نا اس کی ورثہ کو ملے گا. رقبہ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں مر گیا تو پھر یہ آپ کا ہو گیا، اگر آپ مر گئے پھر مجھے لوٹ جائے گا. رواہ ابو داود. وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرہ جائزۃ لأہلها، عمرہ تو جائز ہے لیکن اگر پہ جو چیز ہے نا لوٹ جائے گا کس کو؟ معمر لہو کے ورثہ کو. والرقبہ جائزۃ لأہلها، اور یہ جو رقبہ ہے نا یہ بھی جائز ہے کس کے لیے؟ جس کو دیا گیا ہے نا. ایک عرق دینے والا اس کو کہتے ہیں مرقب، جسے دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرقب لہو. رواہ احمد ترمذی ابو داود. الفصل الثالث عن جابر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسکوا اموالکم علیکم لا تفسدوها، اپنے مال اپنے پاس رو کے رکھو، فاسد نہیں کرنا. فإنه من اعمر عمرا، اگر کسی نے کسی کو کچھ دیا، فهي للذي اعمر حيا ومیتا ولعقبه، تو جس کو یہ دیا گیا ہے نا وہ اس کو مل جائے گا، بس اسی کا ہوگا، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، اور پھر اس کے ورثاء کو ملے گا. رواہ مسلم. باب ما قبل سے متعلقہ باب. الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ من عرض علیہ ریحان، اگر کسی کو خوشبو پیش کی جائے، فلا يرد، اس کو نہ لوٹائے، لگائے یا مکمل لے اسے. فإنه خفیف المحمل، یا محمل کہ اس کا اٹھانا آسان، اتنا بوجھ یا اتنا پیسہ اگر اس پر نہیں آ رہا. طیب الریح، اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، عمدہ ہے. رواہ مسلم. وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يرد الطیب، آپ علیہ السلام خوشبو اور دودھ وغیرہ کو نہیں لوٹاتے تھے اور رد نہیں کرتے تھے. رواہ البخاری. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبته، جو آدمی اپنے ہبے میں رجوع کرے سے گویا کہ کل کلب کتی کی طرح، یعود فی قیہ، الٹی کر کے قے کر کے پھر اس کے بعد دوبارہ اسے کائے چاٹ لے. لیس لنا مثل السوء، لیس لنا مثل السوء، یعنی یہ مثال ہماری نہیں ہونی چاہیے جو بری مثال ہے، بلکہ ہم اچھے ہونے چاہیے، ہبے وغیرہ میں رجوع نہیں کرنا چاہیے. رواہ البخاری. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ان اباہ اتى به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان سے جو تن اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے ابا جان نے لے کر آیا. فقال کہ انی نخلت ابنی هذا غلاما، میرا یہ جو بیٹا ہے نا اس کو میں نے غلام دیا ہے. فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکل ولدک نحلت مثلہ، کہ سب بچوں کو بیٹوں کو ایسا آپ نے دیا ہے؟ قال اللہ کا نہیں، ایسا تو نہیں. قال فرمایا فرجع، اس سے رجوع کر لو، واپس لو. اور پھر انہوں قال یسرک یکون لک الیک فی البر سواء، کیا آپ چاہتے کہ سب بیٹے آپ کے ساتھ احسان کرنے میں برابر ہو؟ قال کہا بلا ہاں. قال فرمایا فلا اذن، پھر تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ چاہتے ہیں نا کہ برابری ہو اس طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برابری کی جائے. وپھر انہوں قال اتانی ابی عطیۃ، ابا جان نے مجھے عطیہ دی ہے. فقالت
عمرہ بنت رواحہ، عمرہ بنت رواحہ جو نعمان کی ماں تھی، اس نے کہا تھا کہ لا ارض حتی تشہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت تک نہیں رضی ہوں گی نا جب تک آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنائے، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بناؤ۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اتیت ابنی من عمرہ بنت رواحہ، سے جو میرا بیٹا ہے نا اس کو میں نے عطیہ دیا ہے، فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو بھی گواہ بناؤں۔ قول فرماتا اعطیت یا اعطیت سائر ولدک مثل هذا، کہ سب کو دیا ہے؟ قول کہا لا۔ قول فرماتا واتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، ڈرو خدا سے، اولاد میں برابری کرو، عدل کرو۔ قول فرجع فرد عطیت، اس سے عطیہ واپس لیا۔ پھر انہوں نے قول لا اشہد علی جور، ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا، متفق علیہ۔ الفصل الثاني عن عبد الله بن عمر قال قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يرجو احد في هبته الا الوالد من ولده، کوئی بھی ہبے میں رجوع نہیں کر سکتا ہے اگر والد بچوں کو، بیٹوں کو کیا کر دے، بیٹیوں کو کوئی ہبہ کر دے، اس میں رجوع کر سکتا ہے۔ رواہ النسائی وابن ماجہ۔ تو یہاں پر مسئلہ ہے کہ اگر والد مثلا وہ کیا کرنا چاہ رہے، جائیداد وغیرہ تقسیم کرنا چاہتے، تو پھر اس میں لڑکے لڑکیاں جو ہے نا سب برابر کریں گے، اور للذکر مثل حظ الانثیین، والا قاعدہ جری نہیں ہوگا کہ مرد کو ذرا عورت سے زیادہ حصہ دیا جائے گا۔ یا اسی طرح اگر ایک آدمی کیا کر رہے کسی اضافی وصف کی وجہ سے کہ ایک لڑکے میں خصوصیات کمال ہنر ہے، اس کی وجہ سے زیادہ دینا چاہتے، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عام جو کیا ہے مساوات اولاد میں کیا ہے ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کیا نہیں کر سکتا، رجوع نہیں کر سکتا ہے بے مہاں والد بچوں وغیرہ سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے ہبے میں رجوع کر سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اجنبی شخص اگر ہبے میں رجوع کرے، یہ رجوع کرنا درست ہوگا، ہاں مکروہ ضرور ہے، لیکن والد جو ہے نا وہ رجوع نہیں کر سکتے۔ امام شافعی سے کے نزدیک کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے جس میں سمرہ بن جندب سے کہ اذا كانت الہبۃ لذی رحیم محرم لم یرجع فیہا، اگر ہبہ رحم محرم کی طرف سے ہونا تو اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پر جو مذکورہ حدیث باب ہے جو شافعی حضرات اپنے لیے مستدل بناتے ہیں نا، اس میں ہم طویل کریں گے۔ احناف حضرات نے یہ طویل کیا ہے، یعنی یہ مطلب اس کا لیا ہے کیا پر لا یحل، جو کہا ہے نا لا یحل سے مراد جواز کی نفی نہیں ہے بلکہ لیاقت کی نفی ہے، مانا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں والد سے بھی کیا کرے، ہبہ نہ لے واپس اپنے بیٹوں سے، ہاں اگر لے تو اس وقت جب ضرورت شدید اس کو درپیش ہو۔ وعن ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها، جو عطیہ میں رجوع کرتے کمثل الکلب یاکل حتی اذا شبع قاء، کتے کی طرح مثال کھا کھا کے سیر ہونے کے بعد قے کرے ثم عاد بقے، پھر اسی کو کھائے چاٹے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ وصححہ والترمذی۔ یعنی کیا ہے گندی حرکت اس طرح کرنا، پھر ہبے میں رجوع کرنا۔ وعن ابی ہریرہ ان عربیا اہدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرۃ فعوز من 6 بکرات، ایک عربی تھا، ایک دیہاتی شخص، اس نے پیغمبر علیہ السلام کو نوجوان اونٹنیاں یا اونٹنی دینا، تو اس کے بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اونٹنیاں دی۔ فتسخط، وہ ناخوش ہوا، یعنی اس پر خوش نہیں ہوا 6 دینے پر۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پتہ چل گیا حمد و ثنا کے بعد فرمایا ثم قال ان فلانا اهدى الی ناقة فعوزت من 6 بکرات، ایک شخص نے مجھے اونٹنی دی ہے، اس کے بدلے میں نے 6 اونٹنیاں دی ہے نوجوان۔ فظل ساخطا، اس سے بھی ناراض ہے۔ لقد هممت ان لا اقبل هدیة الا من قریشی او انصاری او ثقفی او دوسی، میں تو کسی سے ہبہ قبول کرنا ہی نہیں چاہتا سوائے قریشی کے، انصار حضرات، اور جو ثقفی قبیلے کو یا دوس قبیلے کے، اس نے میں نے قبول کیا۔ اس میں بھی کیا کر رہا ہے، یہ
اس نے ناک چڑھائی ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اوتی عطاء فوجد فیہ فوجد فلیجزی به، کہ اگر کوئی کسی کو عطا دینا اور اس کے پاس اتنا کچھ دینے کے لیے تو بدلے میں دے، ومن لم یجد فلیسنی، لیکن اگر کسی کے پاس بدلے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ثنا وغیرہ تو کر دے اس کی۔ فإن من اسنى فقط شکر، جو کیا کرے شکریہ وغیرہ کے دی مہربانی، تو اس سے بھی اس کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ من کتم فقط کفر، جو شکر نہ کرے اور اس کو تھینک یو نہ کہے نا، تو یہ کیا ہے، بہتر نہیں ہے، نہ شکری کی بات ہے۔ ومن تحل بما لم يعطى، اور جو آدمی ایسا لباس اختیار کرے، ایسا سٹائل اختیار کرے جس میں وہ کمال ہو نہ، کانا کلابس ثوب زور، یعنی دو جھوٹے کپڑے پہننے والوں میں سے ایک ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داود۔ وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا، جس کے ساتھ احسان کیا جائے پھر وہ دینے والے سے کہتے کہ جزاک اللہ خیرا، فقد ابلغ فی الثناء، یہ تو بہتر طریقے سے کیا ہے، اس نے شکریہ ادا کیا۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کر سکے، لوگوں کی خوش نہ کر سکے، لم یشکر اللہ، کہاں اللہ کو خوش کر سکے گا، اللہ کو کہا وہ کیا رکھے گا، راضی رکھے گا۔ جو آدمی کمزور انسان کا دل نہیں جیت سکتا تو وہ کہاں سے اللہ کو خوش رکھے گا۔ رواہ احمد الترمذی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال لما قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب پیغمبر سے مدینہ تشریف لائے، اتاہ المہاجرون فقال یا رسول اللہ، تو مہاجرین نظرت آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ما رأینا قوما افضل من کثیر ولا احسن مساواتا من قلیل من قوم، کہ اتنی بہتر قوم ہم نے کہیں نہیں دیکھی، یہ تو بہت زیادہ خرچ کرنے والی قوم ہے۔ تو جب مال زیادہ ہو زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور ہمدردی ان میں بہت زیادہ مواسات، ہمدردی، اور جب ان کے پاس کچھ کم ہونا تو پھر کیا کرتے ہیں، مواسات وغیرہ کرتے ہیں، یعنی ہمدردی، غمخواری، درد بانٹتے ہیں ہمارے ساتھ۔ نزلنا بین ظہرہم، ہم ان کے پاس آئے ہیں نا، لقد کفؤنا یا کفونا المؤنۃ وشرکونا فی المہنہ، یہ تو ہماری مؤنت، پیسے وغیرہ چیزیں بھی ہمارے لیے کافی ہو گئے، انہوں نے ہمارے ذموں کو اٹھایا، ہمیں سبکدوش کر دیا بہت سارے کاموں سے، اور بہت سارے نفعوں میں، منفعتوں میں، کاموں میں ہمیں شریک، حتی لقد خفنا ان یذهب بالاجر کلہ، ہمیں تو خطرہ ہے کہ کہیں پورا اجر ہی یہ لوگ نہ لے جائے۔ فقال فرمایا لا لا، تمہیں میں ایک بات اور ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، گر کی بات وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں نا، تم ان کو کیا کرو، ان کو دعائی دیا کرو اور ان کا شکریہ ادا کیا کرو نا، پھر یہ تم کیا ہوں گے، ان کے ساتھ اجر میں شریک ہوں گے، برابر ہوں گے۔ لا ما دعوت اللہ لہم، جب تک تم ان کے لیے دعائیں کرو گے نا، واثنتم علیہم، اور ان کا شکریہ ادا کرو گے، تو اس سے تمہیں بھی اجر ملے گا۔ رواہ الترمذی وصححہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تہادوا، ہدی دیا کرو آپس میں، فإن الہدیۃ تذهب یا تذهب یا تذهب الضغائن، یہ جو ہدیے ہیں، گفٹ ہے، تحفے وغیرہ ہے، اس سے دل کی کدورت، کینہ، حقد، اور جو کیا ہے دل میں بغض وغیرہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تہادوا، ہدی دیا کرو، فإن الہدیۃ تذهب وحر الصدر، سینے کا جو کھوٹ ہے، گرمائش، اس سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ولا تحقرن جارۃ لجارتها ولو شق فرسن شاة، کوئی خاتون کسی خاتون کے ہدیہ کو یا کسی چیز کے بیچنے کو کمزور، ہلکا، حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا جلا ہوا کھر کیوں نہ ہو۔ رواہ الترمذی۔ اوپر جو لکھا ہے نا کہ تذهب الضغائن، یہاں پر رواہ کا لفظ ہے کہ پر آگے کچھ نہیں لکھا ہے، محل البیاض ومطلع المصنف علیہ، مصنف سے کس کے متعلق اطلاع نہیں ملی کہ ایسی حدیث اٹھائی ہے۔ رواہ الترمذی کذا قال الشیخ الجزری رحمہ اللہ۔ آگے ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا ترد، تین قسم کی چیزیں رد نہیں کرنی چاہیے۔ الوسائد، جو کہ کوئی تکیہ رکھ دی، والدہن، تیل وغیرہ کو لگائی، کوئی خوشبو وغیرہ، واللبن، دودھ۔ رواہ الترمذی قال هذا حدیث غریب، قیل اراد بالدہن سے کیا مراد ہے، وہ سر والا تیل مراد نہیں بلکہ الطیب، خوشبو مراد ہے۔ وعن ابی عثمان النہدی قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اہدی احدکم الریحان، جو تم سے کسی کو خوشبو دی جائے، فلا يرد، اسے رد نہ کرے، فإنه خرج من الجنہ، یہ جنت سے آئی ہیں، کیونکہ جنت میں بدبو نہیں ہوتی۔ رواہ الترمذی مرسلا۔ الفصل الثالث عن جابر رضی اللہ عنہ قول قالت امرأة بشیر کی بیوی نے کہا کہ
ان حلبنی غلام کا، میرا جو بیٹا ہے نا تم اس کو کیا کر دو، یا ابنی یا غلام کا لفظ کیا ہے ابنی کے لیے مزید وضاحت ہے کہ تم اس کو کیا کرو، کوئی ہدیہ وغیرہ دو. واشہد لی رسول اللہ صلی اللہ واشہد لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بنا دو. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابنتا فلان، یعنی جو میری زوجہ ہے نا امرہ بنت رواحہ، سالت ان حلبنہا غلامی، اس سے بیٹے کو میں کیا کر دوں، ہدیہ وغیرہ دوں. وقالت اشہد لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الو اخوتن، اور بھائی ہیں اس کے؟ قال نعم، ہاں ہیں. قال فرمایا افکلما آتیتہم مثل ما آتیتہ، سب کو دینا ہے، آپ نے سب کو دیا ہے اس کی طرح؟ قال لا. قال فرمایا فلیس یصلح ھذا یا یصلح ھذا، ایسا کرنا مناسب درست نہیں ہے. وانی لا اشہد الا علی حق، میں تو صرف حق باتوں پر کیا کرتا ہوں، گواہ بنتا ہوں، ایسی باتوں پر ایسے مسائل میں گواہ نہیں بنتا. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بباکورۃ الفاکہہ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیا پھل لایا جاتا نا، تازہ پھل، وضع علی عینیہ، آنکھوں پر رکھ دیتے تعظیم نعمت کے لیے، وعلی شفتیہ، ہونٹوں پر، وقال کہتے تھے اللہم بارک اللہم کما اریتنا اولہ، جس اس کا پہلا دکھایا آپ نے، فارینا آخر، اس کا آخر بھی دکھایا، منا ہمارے پل اچھے کر دے. ثم یؤتیہا من یکون عنده من الصبیان، پھر بچوں کو دیتے تھے کہ بچوں سے مناسبت تازہ پھل کا زیادہ ہوتے. رواه البیہقی فی الدعوات الکبیر.